أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. صلوات سورہ ابراہیم کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے قول ثابت پر گفتگو جاری ہے، اور یہ اس سلسلے کی چوتھی تقریر ہے. بشرط توفیقات الہی آج رات ہم اس سلسلے کی اختتامی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کریں گے. کل رات سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ جگہ کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے طیب بھی خبیث ہو جاتا ہے. یہ کل گفتگو تھی، اور اس پر استدلال یہ تھا کہ لا تتبدل الخبیث بالطیب. طیب کو خبیث سے نہ بدلو، اچھی بات کو بری بات سے نہ بدلو، اچھے کام کو برے
برے کام سے نہ بدلو، نیکی کو بدی سے نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ یتیموں کا مال ملا کر نہ کھاؤ۔ تو صرف جگہ بدل گئی صرف کی، مال کی، کہ یتیم کا مال جب اپنے مال میں شامل ہو کے صرف ہوا تو طیب خبیث ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، شارع مقدس نے اس مسئلے کے لیے ایک محل صرف رکھا ہے، ایک مقام ہے۔ پانی آسمان سے طاہر نازل ہوا، مگر صرف اگر اس کا غلط ہو تو وہی پانی مضاف بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے۔ تو انسان بالکل اسی طرح سے فطرتاً کسی ایسے تعلق خاطر سے نہیں پیدا ہوتا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ انسان کو یہودی بنا کے پیدا کیا، مجوسی بنا کے پیدا کیا، بلکہ ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تو فطرت سے پیدا کیا، فطرت سے پیدا کیا ہے، جو فطرت مخلوق ہے اس سے پیدا کیا، جو فطرت تسلیم ہے اس پہ پیدا کیا، اور مگر اس کے ماں باپ اپنی صحبتوں سے، اپنے اثر سے، اپنے صرف سے، اپنے تصرف سے اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں۔ تو ذات واجب کے عادل پر کوئی شبہ نہ کرے کہ یہ اس طرح سے یہودی بنایا، مجوسی بنایا، نصرانی بنایا، نہیں، ہم نے تو فطرت سے بنایا ہے۔ تو گفتگو یہ تھی کہ قول ثابت اسی وقت ہے جب قول نہ بدلے، اور یہ واضح کیا گیا تھا ان تقریروں میں کہ کائنات کے دو رخ ہیں، ایک رخ سوئے حق ہے، ایک رخ سوئے خلق ہے۔ جو سوئے خلق رخ ہے اس میں قرار نہیں ہے، جو سوئے حق رخ ہے اس میں قرار ہے، ثبات ہے، استقلال ہے، استحکام۔ تو وہ جو ہمارا رخ سوئے حق رہے گا اس کو ثبات ملے گا، ثبات ملے گا اگر ہم حق کی راہ میں نکل کھڑے ہوں، ابراہیم کی طرح یہ کہتے ہوئے انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، یقیناً وہ میری ہدایت کرے گا۔ تو وہ سوئے حق رخ ہے، اس لیے ثبات ہے، ثبات ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے ثبات حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں۔ ثبات حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں ہے۔ رجب کی 5ویں تاریخ تھی، سن 244 ہجری۔ متوکل کے 2 بچے معز اور معید دونوں پڑھ رہے تھے اپنے استاد کے پاس۔ ان کے استاد کا نام ہے یعقوب ابن اسحاق دورقی، اور ان کی کنیت ہے، یا پکارتے ہیں اس کو، کنیت نہیں پکارتے ہیں، اس لیے کہ وہ سکیت کا بیٹا ہے، ابن السکیت کہتے ہیں، سین کو زیر ہے، کاف مشدد ہے، ابن السکیت یعقوب ابن اسحاق دورقی متوکل کے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ 5ویں رجب ہے، 244 ہجری ہے کہ متوکل سامنے آیا، بچوں کو خوش خوش دیکھ کر بے اختیار یعقوب ابن اسحاق دورقی سے کہا
میرے بچے زیادہ پسند ہیں یا حسن حسین؟ اس نے گھبرا کے صورت دیکھی اور کہا کہ حسن حسین کا کیا ذکر ہے، تیرے بچوں سے تو قمبر اچھا ہے۔ حسن حسین کا کیا ذکر ہے، تیرے بچوں سے تو قمبر اچھا ہے۔ ترک غلاموں کو بلا کے حکم دیا کہ اس کو کچل ڈالو، کچل ڈالو۔ اس نے کہا کچل ڈالو نہیں، میری ذرے ذرے کو جسم کے الگ کر ڈالو، قول ثابت ہے۔ جہاں حق ہے وہاں قوت ہے، جہاں حق ہے وہاں طاقت ہے، جہاں حق ہے وہاں عزم ہے، جہاں حق ہے وہاں استقلال، جہاں حق ہے وہاں دلیری ہے۔ اور کل رات جیسا کہ عرض کر رہا تھا، پیغمبر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شجاع نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جس شان سے پیغمبر نے حق کو دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا یہی وہ منزل ہے جہاں فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق۔ تو جہاں اتنا اعتماد ہو اپنی ذات گرامی پر کہ میرا دیکھنے والا گویا حق کا دیکھنے والا، تو پھر اس میں ثبات قول کیوں نہ ہو، قول ثابت کیوں نہ ہو۔ وہ ابو لہب کو جو چاہے کہے، حمالۃ الحطب کو جو چاہے کہے، وہ جس مقام پر جس کے لیے جو حکم دے، مغیرۃ بن شعبہ کے لیے کہیں یا کسی اور کے لیے کہیں، کسی کی مجال نہیں ہے جو زبان ہلا سکے، اس لیے کہ جو کہہ دیا وہ حق ہے، جو حق ہے اسی میں ثبات ہے، جہاں ثبات ہے اس کو قیامت تک باقی رہنا، جہاں ثبات ہے اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے اگر منافقوں کے لیے کچھ کہا گیا ہے تو قول حق ہے، اگر ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اچھی زندگی اور ان کی خوشنما زندگی کہیں تم کو تعجب میں نہ ڈالے تو وہ حق ہے۔ اور پھر لا یستوی الخبیث والطیب، ذرا آیت کی شان کو دیکھیے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، خباثت اور طیب، پاکی اور نجاست، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر چاہے رسول تجھ کو خبیثوں کی کثرت متعجب کر دے، اگرچہ خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال دے، مگر دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ثبات اور ہے، کثرت اور ہے۔ نہیں بحث ہو گئی، ثبات اور ہے، کثرت اور ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال دے، مگر دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ قول ثابت حق ہے، اور اگرچہ باطل ہمگیر ہو جائے، باطل چھا جائے، لیکن باطل کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت
من فوق الارض ما لها من قرار. یہ کلمہ خبیثہ کی مثال، بری بات کی مثال ایک برے درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہوں، جس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہوں، زمین میں گرفت باقی نہ ہو. ما لہا من قرار، اب اس کے لیے قرار نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی اور وہ مثال نوجوانوں کے لیے کبھی کبھی اس کا دہرانا ضروری ہے کہ جب تیز آندھیاں چلتی ہیں، جب غضب کے جھکڑ آتے ہیں، جب تند ہوائیں چلتی ہیں، جب طوفان آتے ہیں، تو سب سے پہلے بڑے بڑے موٹے تنومند درخت زمین سے اکھڑ جاتے ہیں اور گھاس کا چھوٹا سا تنکا سر کو ہلا کے چلتا ہری گھاس جو زمین میں ہے وہ طوفان آیا گیا، اس نے سر ہلا کے طوفان کو ٹال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اس کا قد ہے اسی نسبت سے جڑیں زمین میں پھنستے ہیں. اور یہ اونچا درخت تھا بہت زیادہ، مگر اس نسبت سے زمین میں جڑیں نہیں تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ زمین نے جڑوں کو چھوڑ دیا. ما لہا من قرار، اس کے لیے قرار نہیں ہے. تو قول ثابت وہ ہے جو مرکز سے لپٹا رہے. مرکز سے لپٹا رہے، مرکز حق سے لپٹا رہے، مرکز میں ڈوبا رہے، مرکز کے عمق کو پہچانتا رہے کہ کہاں تک گہرائی ہے، تو پھر اس کے لیے ثبات ہی ثبات ہے. اور قول ثابت نہیں بدلتا. ظاہر ہے قول حق نہیں بدلتا. آیت پڑھ چکا ہوں، لا ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرا قول بدلتا نہیں، میں بندوں پہ ظالم نہیں ہوں. اور پھر مردان خدا جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ابھی جیسے ابن السکیت کی گفتگو تھی، وہ کبھی نہیں بدلتے. سورہ احزاب کی آیت سے جس کے متعلق میں نے خاص طور پہ رضویہ کالونی کے امام بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کی لاش پہ پہنچ کے حسین ابن علی نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. صاحبان ایمان میں وہ مردان خدا ہیں جو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اس میں وہ لوگ ہیں جو جا چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اب آیت ختم ہو رہی ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ لوگ بدلتے نہیں ہیں. یہ بدلتے نہیں ہیں. عہد الہی کو پورا کرنے والے اپنے بات کے پکے ہوتے ہیں. وفا کا عہد کیا ہے تو وفا پہ جان دے دیں گے. ما بدلوا تبدیلا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ آپ مضمون کو گھیر رہے ہیں اور قول ثابت پر مسلسل ہم گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ قول ثابت قول حق، اور جہاں قول حق پہ انسان اڑ جائے وہاں خدا
ثبات قدم عطا کرتا ہے۔ اب تک یہ تھا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، صاحبان ایمان کو خدا ثبات دیتا ہے قول ثابت سے۔ اب آیت سنیے سورہ محمد کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پاؤں میں ثبات عطا کرے گا، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا۔ تو قول ثابت بھی ثبات قدم بھی۔ تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کر کے تو دیکھو، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت پڑی ہے، اللہ کو کیا عاجزی ہے، اللہ کو خاکم بدہن کیا درماندگی ہے، اللہ کو کیا احتیاج ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کی کبریائی کسی کی پرواہ نہیں کرتی، مگر اللہ کی مدد کے معنی اس کی راہ میں، اس کے راستے میں آگے بڑھنے والوں کی مدد، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ اللہ کی مدد ہے جو اس کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کی مدد کرے۔ سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریین سے کہا من انصاری اللہ، کوئی ہے میرا مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں؟ من انصاری، میرا مدد کرنے والا کوئی ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ نبی کہہ رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو نبی کی مدد وہ اللہ کی مدد، اور اس طرح سے جو منیت نبی کی مدد کرے وہ انصار خدا کی منزل کرتا ہے۔ السلام علیکم یا انصار اللہ، سلام ہو تم پر اے ناصران خدا، اے ناصران خدا۔ یہ ناصر حق ہیں، یہ ناصران خدا ہیں، اس لیے کہ ثبات قول بھی ہے، ثبات قدم بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ثبات قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور پھر ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت رہیں گے اگر تم میری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کو ثبات قدم عطا کرے گا، تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ مدد کر کے تو دیکھو حق کی، حق کی مدد کر کے تو دیکھو۔ تو ایسے ہی حق کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایک نام ابن السکیت کا لیا، اگر عمر نوح کسی بولنے والے کو ملے اور وہ یہی طے کرے کہ اپنی ہر تقریر میں ایک ناصر حق کا تذکرہ کرے تو یہ عمر نوح کافی نہیں ہوگی۔ اتنے مدد کرنے والوں نے اللہ کی مدد کی اور اس بلندی پہ مدد کی۔ انہی مدد کرنے والوں میں مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر ابن ابی طیحان ذو الشہادتین، مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، قیس ابن مسہر، عبداللہ ابن یقطر، میثم تمار، عمار یاسر، حجر ابن عدی، عمرو بن حمق خزائی، قنبر، کمیل، عبداللہ ابن عفیف، محمد ابن مکی، زین الدین شہید ثانی، قاضی نور اللہ شوستری۔
مدد کر کے دیکھو، یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثبات دے گا۔ مسلم اگر اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹتے تو میری مجال نہیں ہے کہ موازنہ کروں، میری مجال نہیں ہے کہ موازنہ کروں، مگر ہانی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ عبداللہ ابن عفیف جس کی ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی تھی، جس کی ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی تھی، وہ اندھا بیٹی کے بتلانے پر کہ بابا ادھر سے دشمن آ رہا ہے، ادھر سے دشمن آ رہا ہے، مسلسل لڑے جا رہے ہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ مالک اشتر قدم پیچھے نہیں ہٹتے، قدم پیچھے نہیں۔ عین وقت روک دیا، عین وقت روک دیا، اور بہادر کو شجاعت کا مظاہرہ کرتے وقت اگر کوئی روک دے تو جی میں اس کے تو یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ پروردگار اس وقت موت دے دے، موت۔ حکم ہوا مالک تلوار روک لو، قاصد کو بھیجا، مولا امر آج گھوڑے پر سوار ہو چکا، شام کی فوجیں بھاگ رہی ہیں، امیر شام جا رہا ہے، صرف ایک حملے کی اجازت دیجیے مولا، میں کچھ نہیں مانگتا، فوج نہیں مانگتا، میں تنہا لڑ رہا ہوں۔ تو کہا مالک حکم امام ہے، واپس آ۔ مالک حکم امام ہے، واپس آ جاؤ۔ مالک کانپ رہے ہیں غصے میں، آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری ہے، شیر رو رہا ہے، شیر رو رہا ہے۔ مالک کو عین موقع پر جبکہ فتح سامنے ہے، امیر المومنین نے روک لیا۔ مالک آئے اور بے اختیار تلوار کو پھینک کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کہا مولا آخر کیا مصلحت ہے؟ تو سیدھی طرف حسین کو دیکھ کے کہا مالک کربلا مقدر ہے۔ مالک کربلا مقدر ہے، اگر آج تم جیت جاؤ گے تو تاریخ کا دھارا بدل جائے گا مالک، تاریخ کا دھارا بدل جائے گا، پھر ہماری مجلسیں نہیں ہوں گی۔ علی صفین کے میدان میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ علی کو فتح ہو جائے، علی اپنی مظلومیت کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا کہنے ان صاحبان وفا کے کہ ماں بدلو تبدیلا، جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابن ابی طیحان جو شہادتین، یہ وہ دو بزرگ ہیں کہ جن کو صفین کی لڑائی میں رک رک کے علی پکارتے تھے، علی پکارتے تھے۔ دونوں ابھی ابھی شہید ہوئے تو بار بار کہتے تھے جو شہادتین یاد آ رہے ہیں، ابن ابی طیحان یاد آ رہے ہیں۔ وہ بہادر تھے کہ زندگی بھر وفا کی، زندگی بھر وفا کی۔ مسلم نے عقیل کو حسین نے روز عاشور آواز، مسلم نے عقیل تم یاد آ رہے ہو، یاد آ رہے۔ بہرحال خدا سے بات قول بھی دے، ثبات قدم بھی عطا کرے۔ اگر ثبات قدم رہے تو پھر دوستی کا حق ادا ہوتا ہے، اگر ثبات قول رہے تو انسان حق کی راہ میں آگے بڑھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حیات دنیا میں بھی قول ثابت، آخرت میں بھی قول ثابت۔ ہم نہیں ہٹیں گے، ہم نہیں ہٹیں گے۔ اور اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں ان کو خاک شفا سے اتنی نسبت ہے، اتنی نسبت ہے کہ چاہتے ہیں کہ سجدوں کے لیے بھی یہی مٹی رہے، تو ثبات قول یہ کہ کفن میں بھی یہی مٹی ساتھ جائے، ثبات قول یہ کفن میں بھی یہی مٹی ساتھ جائے،
اور جب اس قسم کی کوئی لاش اگرچہ فاسق کی صحیح مگر نجف میں پہنچے تو خواب میں مولا کے کلید بردار سے کہے اس کی لاش کو نہ روکنا، وہ خاک شفا کے ساتھ آ رہی ہے۔ وفا ہے، وفائے عہد ہے، ثبات قول ہے، ثبات قدم ہے، طیب سے محبت ہے، اس میں خباثت نہ آئے، محبت اپنی جگہ نہ بدلے، محبت اپنا مقام نہ بدلے، محبت کا مرکز نہ بدلے۔ بس یہی گفتگو تھی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ میں شام کو پھر ٹھیک 5 بجے اذا خانہ زہرا میں ایک اہم تقریر کر رہا ہوں، اور رات میں پھر اختتامی تقریر یہاں ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ چند اہم باتیں گوش گزار کروں اور یاد دلواؤں۔ میری تقریر کا اگر کوئی بھی حاصل آج نہ مل سکا تو ایک نام تو یاد رکھ لو، ابن السکیت کا، یعقوب ابن اسحاق دورقی کا، رجب کی 5/244 ہجری۔ کہتے ہیں کہ متوکل نے بڑا ظلم کیا، قبر حسین کو کھود ڈالنے کی کوشش کی، مگر کیا گزری ہوگی امام علی نقی کے دل پر جب امام علی نقی کو پتہ چلا ہوگا کہ ابن السکیت کو قتل کر دیا گیا۔ ابن السکیت مشہور راوی ہے میرے امام کا، امام علی النقی کا راوی ہے، اور ابن السکیت مشہور عالم ہے ہمارا۔ اصلاح المنطق اس کی اہم ترین کتاب ہے، جو ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے ارسطو کی منطق، اور اس کے بعد صحیح معنی میں گویا اس میں اصلاح کی، اس کا نام ہی اصلاح المنطق رکھ دیا ابن السکیت نے، اور بہت سی کتابوں کا مصنف ہے، امام علی نقی کا راوی ہے۔ اتنا دوست رکھتے تھے، اتنا دوست رکھتے تھے کہ ایک دن امام کی خدمت میں حاضر تھے ابن السکیت، عرض کیا فرزند رسول یہ عقل کاہے کے لیے؟ فرمایا حجت۔ عقل کاہے کے لیے؟ فرمایا حجت۔ عرض کیا فرزند رسول کس پر حجت؟ دیکھیں یہ علمی گفتگو ہے، یہ حرکت و ناقص کے لیے نہیں ہے، یہ امام ہی کے سامنے جانے والے کا امکان ہے کہ یہ سوالات کر کے جواب لے۔ عقل کیا ہے؟ فرمایا حجت۔ فرمایا عرض کیا کس پر حجت؟ کہ عقل حجت ہے اس بات کہ یعرف بہ الصادق علی اللہ ویصدق، ویعرف بہ الکاذب علی اللہ ویکذبہ۔ عقل حجت ہے اس بات پر کہ پہچانے کہ اللہ پر سچ کون بول رہا ہے، سچ بولنے والے کی تصدیق کرے۔ عقل پہچانے کہ اللہ پہ جھوٹ کون بول رہا ہے، جھوٹ بولنے والے کی تکذیب کرے۔ عقل کی تعریف بے اختیار قدموں پہ گر کے کہا، یہ اصول کافی میں آج تک موجود ہے کتاب العقل میں، واللہ ھذا ھو الجواب۔ ابن السکیت نے کہا خدا کی قسم اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی۔ اصول کافی کتاب العقل 2 صفحے الٹی ہے، یا ابن السکیت کی حدیث موجود ہے کہ جہاں اس نے کہا عقل کیا ہے، کہا حجت ہے۔ کس پر حجت ہے؟ کہا اس بات پہ حجت ہے کہ وہ پہچانے کہ اللہ پہ سچ کون بول رہا ہے، رکتے نہیں ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، نہیں، اس کی تصدیق کرے۔ جو سچ بول رہا ہے اس کی تصدیق کرے، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی تکذیب کرے، عقل کا کام ہے۔ ابن السکیت نے پائے اقدس پہ سر رکھ کے کہا واللہ ھذا ھو الجواب، خدا کی قسم جواب ہو تو ایسا۔ تو جس کو اتنی نزدیکی حاصل، جس کو اتنی نزدیکی حاصل ہو، جب اس کے متعلق یہ علم ہوا ہو کہ آج
متوکل نے یہ پوچھا، ابن السکیت نے یہ جواب دیا، تو معصوم نے کتنی دعا دی ہوگی؟ معصوم نے کتنی دعا دی ہوگی کہ حسن و حسین کی فضیلت دربار میں یوں رکھی، تو حسن و حسین کا تذکرہ کر رہا، ان کا غلام قمبر تجھ سے تیرے بچوں سے اچھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ صفات قول خدا، جس کو یہ صفات قول دے۔ اسی میں ہمارے پاس مفضل ابن عمر ہے، اسی میں ابو بصیر ہے، اسی میں صفات قول کی منزل پر وہ بزرگ بھی ہیں جن کو دنیا زرارۃ بن عیون کے نام سے یاد ہے، اسی منزل پہ فضل ابن شاذان، اسی منزل پر حسن ابن سعید اور حسین ابن سعید ہیں۔ یہ سب ائمہ کے ساتھ ہیں۔ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب میں عسکریاں ان کے سلسلے میں گفتگو کروں اور روات کو بتلاؤں تو پتہ چلے گا کہ صفات قدم ان کو عطا ہوا تھا، انہوں نے نصرت کی تھی حق کی، امامت کو ان پر ناز تھا، امامت کو ان پر ناز تھا، اور جب ایسے افراد باقی نہ رہے امام کا غائب ہونا ضروری ہے۔ جب ایسے افراد باقی نہ رہے امام کا غائب ہونا ضروری تھا کہ اب کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اب کوئی بھی ناصر نہیں ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، بات بات میں ایک تذکرہ چھڑ گیا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں کچھ نام آج لے لوں۔ ممبر پر نام لینے سے ممکن ہے ان کی ان کے نفوس قدسیہ آپ سب کے لیے ممکن ہے دعا کریں کہ آج مجلس میں ہمارا ذکر ہوا، آج مجلس میں آقا کے ساتھ غلاموں کا بھی نام آیا، ممکن ہے کچھ اثر پڑے، اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ ماں بدلو تبدیلا، یہ بدلتے نہیں، یہ بدلتے نہیں، ان کی فطرت نہیں بدلتی، نسلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، بیٹا پوتا پرپوتا امر حق میں آگے بڑھ گئے تو مجال نہیں اب تبدیلی ہو۔ عباس کی اولاد کی خصوصیت ہی یہ بتلائی کہ عباس کے ہر بیٹے نے زمانے کے امام کی حفاظت کی، عابد بیمار کی حفاظت عباس کے صاحبزادے نے کی، امام باقر کی حفاظت عباس کے پوتے نے کی، امام جعفر کی حفاظت عباس کے پرپوتے نے کی۔ یہ تاریخ ہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری کے متعلق عرض کر چکا ہوں، جب مرنے لگے تو نرگس خاتون کو بلا کے کہا گھبرانا نہیں، میرے جد کی اولاد میں ایک بزرگ کامرے میں رہتے ہیں، میرے بچے کو وہاں لے کے چلے جانا اور کہنا کہ یہ امامت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ ناصران حق جن کو صبات قدم متا ام البنین قیامت تک ناز کرے تو بجا ہے، عباس کی ماں قیامت تک ناز کرے تو بجا ہے کہ اللہ نے کیا بیٹے دیے تھے، اللہ نے کیا بیٹے دیے تھے، علی کی ساری کمائی کربلا میں برباد۔ کسی مقتل نگار نے یہ نہیں لکھا کہ عباس کا کوئی بھائی کربلا سے بھاگ گیا، کسی مقتل نگار نے یہ نہیں لکھا کہ عباس کا بڑا بیٹا مقتل میں جانے سے انکار کر گیا، نہیں، جب باری آئی اور علی اکبر کو رخصت ملی تو پہلے عباس نے اپنے بڑے بیٹے محمد ابن عباس کو، جس کا سن بمشکل تمام 10 برس کا تھا، اسلحہ جنگ سے آراستہ کر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، کہ غلام کی عزت اسی میں ہے کہ پہلے ان کو جالے دی۔ کیا گزری ہوگی قلب حسین پر،
کا پوتا اس طرح سامنے کھڑا ہے کہ عباس میں انکار نہیں کر سکتا میرے بھائی، میں کیسے تم کو انکار کروں؟ جاؤ بھیجو، جاؤ اللہ کے حوالے کرو۔ محمد ابن عباس گرے تو ایک مرتبہ تیزی سے عباس چلے، حسین نے روکا، کیا بیٹے کی لاش پہ جاؤ گے؟ کیا بیٹے کی لاش پہ جاؤ گے؟ نہیں عباس، نہیں جانے دوں گا۔ عباس کو پھر بھائیوں کا خیال آیا، اپنے اور 3 بھائیوں کو میدان میں بھیج دیا۔ ایک بھائی 30 برس کا، ایک بھائی 28 برس کا، ایک بھائی 26 برس کا۔ کیا جوانیاں تھیں علی کے گھر کے، یہ ام البنین کی آنکھوں کے تارے تھے۔ یہ بچے گئے، آخر میں عباس کو خدا حافظ جب کیا تو دریا سے یہ کہہ کے اٹھے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو حق پہنچتا تھا بعد کربلا شہزادی ام البنین کو کہ ہر روز صبح کو آ کے فاطمہ کی قبر پہ